حکومت اور سیمنٹ ڈیلرز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ آل پاکستان سیمنٹ ایسوسی ایشن کا ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتال کا آج 8واں روز ہے۔ ہڑتال کے باعث سیمنٹ کی سپلائی متاثر ہونے لگی، مارکیٹ سے سیمنٹ ختم ہونے لگا ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری رک چکی ہے اور مزدور طبقہ بھی ہڑتال سے متاثر ہونے لگا۔ تو دوسری جانب درجہ اول کی اینٹ کی قیمت میں 1000 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ کنسٹرکشن مٹیریل کے تاجر کا کہنا ہے کہ سیمنٹ کی ہڑتال ختم نہ ہوئی تو کنسٹرکشن انڈسٹری کو بریک لگ جائے گی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف سیمنٹ ایسوسی ایشن کی ہڑتال 8ویں روز میں داخل۔ حکومت اور سیمنٹ ڈیلرز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ ہڑتال کے باعث سیمنٹ کی سپلائی متاثر، مارکیٹ سے سیمنٹ ختم ہونے لگا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری رک گئی اور مزدور طبقہ بھی ہڑتال سے متاثر ہونے لگا۔ دوسری جانب اینٹوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اینٹ درجہ اول کی قیمت میں 1000 روپے کا اضافہ۔ درجہ اول اینٹ کی قیمت 18,000 سے بڑھ کر 19,000 ہو گئی۔ درجہ دوم کی قیمت میں 2000 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ درجہ دوم اینٹ 15,000 سے بڑھ کر 17,000 روپے میں بکنے لگی۔ کنسٹرکشن مٹیریل کے تاجر کا کہنا ہے کہ سیمنٹ کی ہڑتال ختم نہ ہوئی تو کنسٹرکشن انڈسٹری کو بریک لگ جائے گی۔ اینٹوں کی بڑھتی قیمت بھی کنسٹرکشن انڈسٹری پر بوجھ ڈال رہی ہے، جبکہ مزدور کا کہنا تھا جب سے ہڑتال شروع ہوئی ہے مزدوری نہیں مل رہی، گھر چلانا اب تو ناممکن ہو چکا ہے۔ ہڑتال ہونے کی وجہ سے یہ سیمنٹ مل رہا نہیں، ٹھیک ہے، جو کام چل رہے تھے وہ بھی ٹھپ ہو گئے، ٹھیک ہے، مزدور کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پہلے تھوڑا بہت کام چل رہا تھا، ٹھیک ہے، ہڑتال کی وجہ سے بالکل کام جو بھی چل رہے تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ کبھی ہڑتال تو کبھی مہنگا مٹیریل کنسٹرکشن انڈسٹری پر اثر انداز ہو رہا ہے، جس کے باعث پہلے سے ہی پریشان مزدور مزید متاثر ہوا ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ غریب عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، اسٹیشنری پر بھی 14% جی ایس ٹی عائد کر دیا گیا ہے۔ پینسل کی قیمت 15 روپے سے بڑھ کر 20 روپے اور ریزر کی قیمت 10 سے 15 روپے ہو چکی ہے۔ شارپنر 15 روپے جبکہ پین کی قیمت 70 روپے مقرر کی گئی ہے۔ لاہور اسٹیشنری مارٹ ایسوسی ایشن اور انجمن تاجران کا حکومت کو 10 روز میں جی ایس ٹی ختم کرنے کا الٹیمیٹم۔ بصورت دیگر تاجروں نے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال پر جانے کا عندیہ دے دیا۔ غریب عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، اسٹیشنری پر بھی 14% جی ایس ٹی عائد۔ اردو بازار لاہور کی سب سے بڑی اسٹیشنری مارکیٹ ہے، جس کے دکاندار اور خریدار دونوں ہی عائد کردہ جنرل سیلز ٹیکس سے پریشان ہیں۔ پینسل کی قیمت 15 روپے سے بڑھ کر 20 روپے، ریزر کی قیمت 10 سے 15 روپے ہو گئی، شارپنر 15 روپے، پین کی قیمت 70 روپے سے مہنگا، مارکر 30 روپے، جبکہ بچوں کے کلرز کی قیمت 200 روپے سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ لاہور اسٹیشنری مارٹ ایسوسی ایشن اور انجمن تاجران اردو بازار نے حکومت کو 10 روز میں اسٹیشنری پر جی ایس ٹی ختم کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ بصورت دیگر تاجروں نے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال پر جانے کا عندیہ دے دیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ٹیکس سے اضافے میں مشکلات کا سامنا رہے گا۔ ہڑتال کرنا اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ حکومت کو پڑھائی سے منسلک اسٹیشنری کی چیزوں کو عوام کی پہنچ سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ مزدور ہے، وہ دن کا اگر 5,000 روپے، مہینے پہ اگر وہ 15-20 ہزار روپے کماتا ہے تو وہ کھائے گا کیا، بچوں کو پنائے گا کیا، فیسز کہاں سے دے گا، یا اسٹیشنری کی آئٹمز ہی پوری کرے گا۔ اب یہ اور اس کو بڑھا کے انہوں نے 14% کر دیا ہے، یہ نامنظور ہے، یہ بالکل غلط ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ اب یہ پینسل 10 روپے کی بکتی ہے، 14% چلا گیا، 1 روپے 40 پیسے گورنمنٹ کو چلے گئے۔ اب میں ظاہری بات ہے مہنگی بیچوں گا، کسٹمر مہنگی خریدے گا، اب جو خرید سکتا ہوگا وہی خریدے گا، جس کی پسلی نہیں ہے وہ نہیں خرید سکتا۔ بڑھتے ہوئے ٹیکسز نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ اسٹیشنری کے تاجروں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اسٹیشنری پر عائد ٹیکس کو ختم کیا جائے۔ چند روز قبل آٹے کی فراہمی اور قیمت پر غیر یقینی کی صورتحال تھی اور ود ہولڈنگ ٹیکس پر فلور ملز کی ہڑتال بھی جاری تھی۔ تاہم حکومت اور فلور ملز مالکان کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں اور اب مہلت میں 2 روز باقی، جبکہ مارکیٹ میں آٹا سپلائی اور قیمت بارے یہ رپورٹ دیکھیے۔ مارکیٹ میں آٹے کے نرخ اور سپلائی میں استحکام آ گیا۔ فلور ملز اور حکومت کے درمیان چند روز قبل ہونے والے مذاکرات سے غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو چکی۔ مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 900 روپے جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1800 روپے میں سرکاری نرخ پر دستیاب ہے۔ چکی آٹا 150، کھلا سرخ آٹا 100 اور کھلا فائن آٹا 110 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ فلور ملز نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف چند روز قبل ہڑتال کی کال دی تھی۔ حکومتی یقین دہانی پر فلور ملز نے 10 روز کے لیے ہڑتال مؤخر کر دی تھی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس تاحال واپس نہیں لیا گیا، تاہم آٹا سپلائی معمول پر ہے۔ فلور ملز کی 10 روزہ مہلت 2 روز بعد ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد نیا لائحہ عمل دیا جائے گا۔
وزیر خوراک بلال یاسین کی ہدایت پر محکمہ خوراک کی کارروائیاں جاری ہیں۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں 664 آٹا برانڈز کی قیمتوں کو چیک کیا گیا ہے۔ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ تمام اضلاع میں آٹے کے مقرر کردہ نرخوں پر فروخت ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ عام مارکیٹ میں آٹے کی بلا تعطل سپلائی اور وافر سٹاک کی دستیابی اولین ترجیح ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب کے فیلڈ افسران چھٹی کے روز بھی آٹا قیمتوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف سابق وفاقی وزیر شفقت محمود نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ شفقت محمود کا کہنا ہے کہ اپنی باقی عمر تحریر اور تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ رہنما تحریک انصاف سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ ایک ٹویٹ میں شفقت محمود نے بتایا کہ 34 سال پہلے انہوں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر سیاست میں قدم رکھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اب سیاست سے ریٹائرمنٹ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کسی پریشر کی وجہ سے ہے اور نہ ہی ان کا ارادہ کسی اور سیاسی جماعت میں جانے کا ہے۔ یہ اعلان صرف سیاست سے علیحدگی کا ہے جس کا تعلق وقت اور عمر کے تقاضے سے ہے۔ شفقت محمود کا کہنا ہے کہ میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سیاست میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ سیاست کے اس سفر کے دوران بہت سے نشیب افراز آئے۔ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا ممبر جبکہ وفاقی اور صوبائی وزیر بھی رہا۔ جیل کی یاترا کرنے کا بھی اتفاق ہوا۔ مجھے اطمینان ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی ساری ذمہ داریاں نہایت ایمانداری سے انجام دیں۔ ہر عہدے کو فرض سمجھ کے نبھایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کسی نے الزام تک نہیں لگایا۔ شفقت محمود کا یہ بھی کہنا تھا کہ بطور وزیر تعلیم پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یکساں نصاب بنایا اور کووڈ کے مشکل وقت میں بھی تعلیمی نظام کامیابی سے سنبھالا۔ بانی تحریک انصاف کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے خدمت کا موقع فراہم کیا۔ سابق وفاقی وزیر شفقت محمود نے 2 بار شرف نمائندگی بخشنے پر تحریک انصاف اور اپنے حلقے کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ملک کی خدمت کا جذبہ تا حیات رہے گا۔